اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، قصص القرآن میں، قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہم دو قصے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو قصے ہیں مختصراً سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں. آج ہم اس سلسلے میں اگلا قصہ جو قرآنی قصوں میں بہت اہم ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. قوم عاد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کے بیٹے عاد اکبر جو ہے ان کی نسبت سے یہ قوم مشہور ہے. عاد اکبر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کے بیٹے تھے عاد، عین الف اور دال. اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ پھر عاد اکبر کے پڑپوتے کے بیٹے ہیں، یعنی یہ اس طرح 10 نسلوں کا فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان. حضرت ہود کا جو شجرہ لکھا ہے، یعنی آپ کا نسب علامہ ابن خلدون نے، وہ یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد اکبر. یعنی عاد اکبر جو حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کے بیٹے تھے، پھر ان کے پڑپوتے کے بیٹے ہیں حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جن صورتوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے وہ یہ مکی صورتیں ہیں: سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ مؤمنون، سورۃ الشعراء اور سورۃ الاحقاف. اور باقی کچھ صورتوں میں مختصراً بیان ہوا وہ بھی مکی صورتیں ہیں: سورۃ فصلت یا سورۃ حامیم السجدہ، دونوں نام ہیں اس کے، سورۃ الزاریات، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ، سورۃ الفجر، سورۃ العنکبوت. ان صورتوں میں مختصراً یا ضمناً اجمالاً آپ کا قصہ بیان ہوا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، یہ دراصل ریگستانی بستیوں میں رہتے تھے، جن کو قرآن نے الاحقاف کہا. احقاف جو ہے ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلوں کو کہتے ہیں. ریت کے وہ ٹبے جڑے اونچے بھی ہوئے پہاڑا ہوں اور انہیں ولاکے بھی ہوئے انہوں کو احقاف کہا. تو اس کو احقاف، ایک سورت کا نام بھی احقاف ہے. تو قوم ہود وہ واحد قوم ہے جس کے نام پر گویا 2 سورتیں، ایک ان کی بستیوں کے نام پر سورت ہے اور ایک ان کے نبی کے نام پر سورت ہے، حضرت ہود علیہ السلام، جو 12ویں سپارے میں سورہ مبارکہ ہے، 11ویں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ 2 صورتوں میں ظاہر ان کا واقعہ جو ہے بیان ہوا ہے جس طرح اور ہے. اور یہ جو احقاف ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، یہ اصل میں بہت بڑا صحرا ہے جس کو آج الربع الخالی کہتے ہیں. الربع الخالی یہ بہت بڑا صحرا ہے عرب کا، عربی جو عرب پیننسولا ہے یا جزیرہ نما عرب ہے. اور یہ جو علاقہ ہے خاص طور پہ جہاں قوم عاد آباد تھی، یہ آج موجودہ جو عمان ہے اور یمن ہے، یہ ان کے درمیان یہ علاقہ ہے. گویا اس کا کچھ حصہ عمان میں ہے اور کچھ یمن میں ہے. حضرموت پرانا شہر تھا یمن کا، تو یہاں پہ یہ قوم آباد تھی. اب اس کے لیے جو قرآن کریم نے جس طرح اس کو قوم عاد کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تو ان کا جو تعارف قرآن نے جس انداز میں کرایا ہے، یہ کون سی قوم تھی اور اس کی کیا خوبیاں تھیں، تو ہم ان مبارک صورتوں میں جو ان کا تعارف بیان ہوا ہے وہ چند آیات پڑھتے ہیں. پہلا تعارف تو یہ ہے کہ یہ قوم احقاف کی رہنے والی تھی، ان ریگستانی یا صحرائی بستیوں کے باسی تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. حضرت ہود علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر فرمایا گیا کہ یاد کیجئے
قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعہ کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں، ریگستانی بستیوں میں، تو ان کا مسکن جو ہے قرآن نے وہ احقاف بیان فرمایا۔ دوسرا ہے ان کا شخصی تعارف، قرآن نے فرمایا کہ یہ واحد قوم ہے جس کی قد و قامت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ بہت ہی اونچی قدوں والے لوگ تھے۔ مثلاً سورۃ اعراف کے کلمات ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ ہم نے مخلوق میں تمہیں بہت بڑی جسامت عطا فرمائی۔ ان قوم ہود جو تھی، قوم عاد، اس کو بہت بڑی قدیں اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر قد کے ساتھ ساتھ اللہ نے طاقت بھی بہت عطا فرمائی۔ اب اس کا ذکر ان کی طاقت کا جو ہے وہ تکبر کے الفاظ میں خود انہی کے کلمات قرآن نے بیان فرمائے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ یہ سورۃ فصلت یا سورۃ حامیمہ سجدہ ہے کہ عاد جو ہے انہوں نے تکبر کیا اپنی طاقت کی وجہ سے اور اپنی قدوں کی وجہ سے کہ ہم بڑے طاقتور بھی ہیں اور قد بھی ہمارے اونچے ہیں، اور سوال یہ کیا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے، غضب سے ڈرایا اور توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی بات کی، تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو عذاب آ سکتا ہے، تو نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے بہت ہی لاجیکل ان کا جواب دیا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ کیا وہ اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ جو ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے اس کی طاقت ان سے تو زیادہ ہوگی، ان کے کاغذوں میں وہ جیسا بھی ہو لیکن ان کا تو خالق ہے، اتنے بڑی قدوں والوں کا اور اتنی طاقت اور قوت رکھنے والوں کا جب خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے تو وہ ظاہر ان سے تو بڑھ کر طاقتور ہے۔ اور دوسرا ان کی جو کمزوریاں کہیں یا ان کے جو رذائل بیان کیے ہیں قرآن میں، ان میں یہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب کسی کو پکڑتے ہیں یعنی کوئی کمزور آدمی ان کے ہاتھ آتا ہے تو انہیں ظالم اور جابر لوگوں کی طرح پکڑتے ہیں، یعنی کمزور آدمی اس سے کوئی غلطی ہو جائے اگر تو سزا دینی چاہیے، لیکن ایک حد تک اجازت ہے، حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی ہو۔ اب اس پر یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اذا ضرب احدکم خادمہ فذکر اللہ فارفعوا ایدیکم، کہ اگر تمہارا نوکر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ اسے مارنے لگیں اور اس مارنے کے دوران اگر وہ اللہ کا نام لے لے، جیسے معافی مانگتا ہے کوئی کہ خدا کے نام پہ معاف کر دو، تو حضور کا ارشاد ہے کہ فارفعوا ایدیکم، تو فوراً اپنے ہاتھ اٹھا لیا کرو، کیونکہ یہ جس ہستی کا نام لیا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے اور غضب سے ڈرنا چاہیے۔ تو ان کی جو ظلم ہے یعنی طاقت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو حوصلہ اور برداشت دے تو پھر تو طاقت پازیٹیو راستوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر طاقت بھی ہو اور قوت بھی ہو اور انسان میں حوصلہ بھی نہ ہو، نرمی بھی نہ ہو، اور انسانیت کے ساتھ جو ایک تعلق ہو سکتا ہے انسانی، اس سے بھی بندہ محروم ہو تو پھر تو سراسر ظالم بچ جاتا ہے۔ لہٰذا سورۃ شعراء میں ان کے اس ظلم کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور اگلی جو ان کی ایک سب سے بری عادت کہیں کہ وہ ان کا شرک تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم عاد کی طرف آئے تو انہیں یہ پیغام دیا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وحدہ لا شریک، رب کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ان کی بت پرستی اور شرک کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا، اور پھر ان کا جو زمانہ ہے اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ کب آئے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں اپنا نائب بنایا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار عطا فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھا۔ تو حضرت نوح کے بعد جو بڑی قوم آئی وہ قوم عاد ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے۔
اور ان کی ایک اور تعارفی بات جو قرآن نے کی ہے کہ وہ مال و دولت اور نبود و نمائش کے رسیا تھے۔ دولت جو ہے، پیسہ، دولت، بڑے بڑے گھر، یہ ان کی کمزوری تھی۔ سورۃ شعراء میں بیان فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ ہر اونچی جگہ پہ اپنے کلبز، اپنے ریسٹ ہاؤسز بناتے تھے، پہاڑوں میں، اونچی جگہوں پہ، صحت افزا مقامات پہ، ہر جگہ ان کا گھر کھڑا ہوا ہے۔ ایک گھر ان کا مری میں ہے، ایک گھر ان کا کالام میں ہے، ایک گھر ان کا جو بھی اچھی جگہ ہے وہاں ہمارا گھر ہونا چاہیے کہ وہاں جب بھی عیاشی کے لیے جائیں تو موسم کو بھی انجوائے کریں اور اس طرح اچھا وقت گزار سکیں۔ یعنی ہر چیز کو ایک اعتدال کی حد تک تو اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جب دو چیزیں ہیں اس میں، ایک چیز ہے تکبر اور ایک چیز ہے اسراف، بلکہ تین چیزیں کہہ لیں، تیسری چیز ہے غفلت، یعنی وہ پیسہ، وہ دنیا کا کام جو اللہ سے غافل کر دے، دوسرا وہ دنیا کا کام جس کی وجہ سے مزاج میں تکبر پیدا ہو، بجائے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے اور اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کے، الٹا اسی کو وجہ غرور اور فخر انسان بنا لے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس میں اسراف ہو، حد سے بڑھ جائے انسان۔ ایک ہوتا ہے اپنی ضرورت جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے اس کا اپنا اعتدال ہے، غریب آدمی کا اپنا اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اور جو پیسے والا ہے اس کا اپنا اعتدال ہے۔ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ مقرر نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک کروڑ پتی ہے تو اس کا جو اعتدال میں رہنا ہے وہ اس کے حساب سے ہے، اور ایک بندہ ہزاروں میں کماتا ہے تو اس کا اعتدال اس کے حساب سے ہے۔ تو اپنے پاؤں دیکھ کر ہی، چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، یہ سب کے لیے۔ تو جب اسراف ہو یعنی فضول خرچی ہو، دوسری چیز ہے اس پیسے میں تکبر ہو، اور تیسری چیز ہے اللہ سے انسان غافل ہو جائے، اپنی بطور انسان کی اپنی ذمہ داریوں سے، دیگر دائیں بائیں بسنے والوں کے جو حقوق ہیں ان سے غافل ہو جائے، تو پھر یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے، پھر اس میں خیر نہیں رہتی۔ تو ان کا شوق تھا ہر اونچی جگہ پہ اپنا گھر بنانا، اور گھر بھی تعبثون یعنی رہنے کے لیے نہیں تھے۔ رہنے کے لیے گھر تو آپ بنائیں، اس کی تو اجازت ہے، اچھا گھر بنانا چاہیے، لیکن عیاشی کے لیے گھر، لہو و لعب کے لیے، صرف کھیل کود کے لیے، وہاں بڑے بڑے کلب بنے ہوں جہاں صرف انجوائے کرنے کے لیے اور مزے لینے کے لیے کچھ دن گزارے جائیں، ایسی عمارتیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں، اور یہ قوم عاد کی طرح یا قوم ہود کی طرح اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتی۔ اور دوسری چیز ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، انہوں نے ایسے ایسے مضبوط گھر بنانے شروع کر دیے جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہو۔ یعنی انسان کو گھر بناتے ہوئے اپنے 50-60 سال کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے، صدیوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا ایسا گھر بنایا جائے کہ وہ کئی صدیوں تک میں اس میں جی سکوں، یا مسلسل ہی اس کام میں انسان رہے۔ تو اپنی جو خواہشات ہیں ان کو محدود رکھنا چاہیے، ایک اعتدال یا میانہ روی کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس کو بھی گویا ناپسند عادتوں میں اللہ نے شامل فرمایا۔ اور اسی بات کو دوسری سورۃ فجر میں بیان فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا قوم عاد کے ساتھ، کہ جو بڑے بڑے ستونوں والی قوم ارم تھی۔ ارم ان کے وہ بھی جیسے عاد ان کے بڑے تھے ان کی نسبت سے ہے، تو ارم بھی ان کے جو بزرگ تھے ان میں سے ایک نام ارم ہے، جیسے ابھی لیا ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن لوط، ان کے بڑوں میں ایک نام ارم بھی ہے۔ تو قوم ارم یا قوم عاد کا مطلب ایک ہی قوم ہے، تو اللہ نے یہاں قوم ارم فرمایا، اور معنی بھی ارم کے کیے گئے ہیں، بہرحال ایک معنی ان کی جد اعلیٰ کی نسبت سے ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا بڑے ستونوں والی قوم، یعنی بڑے بڑے بنگلے بنانا اور اونچے اس کے ستون دور سے نظر آئیں وہ عمارتیں، اور ان عمارتوں کی وجہ سے یہ لوگوں پر پھر فخر کریں، اور یہ تفاخر کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چل پڑے۔ تو اللہ نے ان کو ذات العماد کہا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسے لوگ شہروں میں اور پیدا نہیں کیے گئے، یعنی ایسی جسمانی طاقت بھی ان کے پاس تھی، قدیں بھی ان کے پاس تھی، اور پھر یہ جو مہارت ہے اچھے اچھے گھر بنانے کی، اور شوق تھا جو حد سے بڑا ہوا تھا، غفلت کی حد تک اور اسراف کی حد تک،
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کا کیا معاملہ کیا، ان پر جو عذاب آیا، پھر آگے اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جو انہیں تبلیغ فرمائی، یہ تو ان کی چند خوبیاں تھیں، کیریکٹرسٹکس تھیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کیا پیغام دیا اللہ کے نبی نے؟ پہلا پیغام تو ہر نبی کا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک رب کی عبادت ہے، توحید ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے کئی صورتوں میں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی نے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو، میں تمہارے لیے یعنی بہتری اور اچھائی کی دعوت دینے والا ہوں۔ فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار، جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہی پہنچانے والا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ناصح نصیحت کرنے والا، نصیحت کا معنی خیر خواہ۔ ہر نبی نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے خیر خواہ کے طور پہ پیش فرمایا، اور یہ بتایا انہیں کہ میں تمہیں اچھی نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا بھلا اسی میں ہے جو پیغام میں دے رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ قوم جیسے ہوتا ہے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑی رہی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے اپنی برات کا اظہار کیا۔ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ فرمایا کہ میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں اس شرک سے، اللہ کے علاوہ جو تم کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ انا بریء مما تشرکون من دونی، اللہ کے علاوہ تم جو بھی معبود بناتے ہو میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم جو بھی میرے خلاف کوئی پلاننگ کر سکتے ہو کرو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، لیکن میں نے اپنے رب پر اور تمہارے رب پر ہی بھروسہ اور توکل کیا۔ اور پھر جس طرح پچھلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام استغفار کا تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام کا بھی استغفار کا پیغام تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور سچی توبہ اور سچا رجوع کرو، اللہ تمہیں برکت والا بھی اور بارش عطا فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، چونکہ انہیں طاقت اور قوت کا بہت زیادہ گھمنڈ بھی تھا اور اس کے بہت زیادہ پیاسے بھی تھے، طاقت اور قوت والا ہونا ان کے کاغذوں میں بہت بڑی ایک اچھی صفت تھی، تو لہٰذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں، تمہارے روب میں اضافہ کرے گا اگر تم استغفار کرو۔ تو استغفار کی برکتوں میں جہاں گناہوں کی معافی ہے، اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں جڑی ہیں، ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا روب دشمن کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ طاقت اور قوت، یہ مطلب ہے طاقت اور قوت ان کے پاس فزیکلی بھی ہوتی ہے، لیکن اصل قوت وہ ہے کہ دشمن کے دل میں جو خوف پیدا کرے۔ میرے پاس بہت سا اسلحہ پڑا ہو لیکن دشمن مجھے لفٹ ہی نہ کرائے، تو پھر وہ ایٹم بم بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کہ جب آپ کو بلی جتنی طاقت اہمیت بھی کوئی نہ دے پوری کمیٹی آف نیشنز میں، اقوام میں، تو پھر ظاہر ہے اس اسلحے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عزت پیدا کرے اور روب ہو لوگوں کے دلوں میں، تو وہ اللہ کے ساتھ جو ربط ٹھیک ہوتا ہے، تبھی انسان ایک مومن جو ہے وہ باروب ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے دیا۔ اور پھر تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے پر حضرت ہود علیہ السلام نے زور دیا اور اصرار فرمایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یاد کرو جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں اقتدار عطا فرمایا، اپنا نائب بنایا اور تمہیں بڑی مضبوط جسامت عطا فرمائی۔ اللہ نے جو تمہیں اقتدار دیا ہے اور جسمانی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ نہیں کہ اس پر تکبر کیا جائے
کہ ہم ہی یہ ساری چیزیں ہم اپنے کمال سے ہی حاصل کی ہیں، جیسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ سارا پیسہ تو میں نے اپنی کاروباری مہارت سے حاصل کیا ہے، نعوذ باللہ اس میں اللہ کا دیا ہوا تو نہیں ہے۔ تو یہی اسی سے ملتے جلتے جواب جو ہیں وہ سارے کفار کے تھے۔ دوسری جگہ اسی حضرت ہود علیہ السلام کے قول کو اس انداز میں بیان فرمایا گیا سورہ شعراء میں، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی جو تم جانتے ہو، مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، اولاد کا ہونا اور پھر خوشحال ہونا، پیسہ ہونا اس کے پاس، اور پھر باغات اور چشمے، یہ ساری چیزیں انسان کی معاشی ضرورت ہے تو اور جسمانی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہی انسان کی خوشحالی جڑی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ سب چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر ہر نبی جیسے یہ پیغام بھی ساتھ دیتا رہا کہ میں جو تمہیں خیر خواہی کا یہ پیغام دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تم سے کوئی چیز مطلوب ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہر نبی نے یہی کہا کہ میرا اجر میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، کہ میں تم سے کوئی اجر بھی طلب نہیں کرتا، یعنی یا تو کوئی پیسے مانگتا ہوتا تو پھر تو آپ میرے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھتے کہ شاید یہ ہم سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ جب تم سے پیسے بھی نہیں مانگتا تو پھر تو کم سے کم میری بات کو تو جانچو کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، جو میرا خالق ہے وہی میرا رازق ہے، میری ساری ضرورتیں جو ہیں اس کے فضل سے پوری ہوں گی، تم سے کسی اجر کی کوئی لالچ میرے دل میں نہیں ہے، نہ تم سے کوئی مطالبہ ہے۔ افلا تعقلون، یہ بات دیکھتے ہوئے کم سے کم اتنا تو سوچو کہ جو تم سے پیسے بھی نہیں مانگتا تو اس کی بات کو تو اخلاص والی بات سمجھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب قوم ہود کی جو ہٹ دھرمی ہے، اس کو قرآن کریم نے پھر ظاہر ہے جس طرح باقی قومیں جن پر عذاب آیا ہے تو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے عذاب آیا، ان کے ضد کی وجہ سے عذاب آیا، اور پھر ضد کے ساتھ ساتھ جو ان کا یہ چیلنج تھا، ایک بہت بڑی بدماشی کہہ لیں اسے، کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور باقی تمام بتوں کو چھوڑ دیں، اور اگر نہیں کریں گے ایسا، بتوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر لے آؤ اللہ کا عذاب۔ یہ یعنی بہت بڑی ایک جرت تھی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورۃ اعراف میں بھی فرمایا، سورۃ احقاف میں بھی فرمایا، قالوا وَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن کریم نے یہاں بھی اسے بیان فرمایا کہ آپ ہمیں اپنے بتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا، تو لے آؤ عذاب۔ یعنی یہ وہ بدماشی تھی جس کے بعد پھر اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی آتی رہی۔ ماننے والوں پر، جھکنے والوں پر، اعتراف کرنے والوں پر، معافی مانگنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ کا عذاب جب بھی آیا ہے وہ ان بدماشوں پر آیا ہے جو اس طرح کے پھر ضد اور سراسر ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں۔ اب سورۃ اعراف میں فرمایا قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ اب اور الزام جو دیتے رہے اپنے نبیوں کو، ان میں سے ایک تھا نعوذ باللہ کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کا رب العالمین کا نبی ہوں تمہاری طرف، اور تم کیسے کلمات کہہ رہے ہو۔ اور دوسرا الزام تھا جنون کا، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، آپ جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں تو ہمارے بتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کا دماغی توازن ختم ہو گیا، آپ مجنون ہو گئے، ہمارے بتوں کی نعوذ باللہ گستاخی کی وجہ سے، اپنے کاغذوں میں وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، سورۃ شعراء میں فرمایا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، یعنی آپ ہم سے بے فکر ہو جائیں کہ ہم کبھی بھی حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور طریقہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ہم اس کو نہیں سمجھتے، اور آپ کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا اس وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کی بات ماننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور ساتھ یہ بھی کہا وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب شذاب آنے والا نہیں ہے۔ آپ ایسے کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب اگر آنا ہے تو آ جائے۔ تو جب انہوں نے یہ آخری حد تھی ان کی ہٹ دھرمی کی، تو پھر انذار کی کیفیات جو ہیں ترہیب کی قرآن نے بیان فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ عذاب آ جائے تو پھر آ گیا عذاب، اللہ کا عذاب بھی آ گیا اور اللہ کا غضب بھی نازل ہو گیا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ کے حکم۔ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا جو اس نے دیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ کہیں کہ ہماری طاقت ہے اور قوت ہے، اتنی اونچی قدیں ہیں اور گھر ہیں اور محلات بنے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کا مقابلہ کریں گے؟ فرمایا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اور پھر یہ پیغام بھی باقی انبیاء کے ساتھ بھی ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر جو عذاب ان پر آیا اس قوم پر، اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کچھ عرصہ ان پر قحط ساری رہی، بارش رکی رہی، اور پھر خود ہی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ اب جب بارش آئی تو وہ بارش نہیں تھی بلکہ بارش کی صورت میں اللہ کا عذاب تھا، اس کو بیان فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، اور ہم نے جو تکذیب کرنے والے تھے ہماری آیتوں کا ان کی گردن کاٹ دی، ان کی جڑ کاٹ دی۔ قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دینا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان پر اللہ کی دائمی لعنت نازل ہوئی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، لعنت ان کے پیچھے پڑی رہی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم ہود جو قوم عاد تھی اس پر پھٹکار ہے۔ اب یہ جو عذاب کی کیفیت ہے اس کو پھر کئی صورتوں میں بیان فرمایا گیا۔ اب عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا ہم نے ان پر کچھ منحوس دنوں میں مسلسل تیز آندھی ان پر ہم نے عذاب کی صورت میں نازل کر دی اور طاری کر دی۔ تیز آندھی ایسی شروع ہوئی کہ جو ختم ہونے والی نہیں تھی، اور اللہ نے ان دنوں کو بھی ایام نحسات کہا، منحوس دنوں میں۔ ویسے تو زمانہ منحوس نہیں ہوتا، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، لیکن جیسے قرآن نے کہا قالوا طائرکم معکم، جیسے کفار کہتے تھے نعوذ باللہ نبیوں کے کہ آپ بدشگون ہیں ہمارے لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبیوں نے جواب دیا کہ عذاب میری وجہ سے نہیں آ رہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ انسان کی یہی فطرت ہے کہ وہ اپنے گناہ کی جو یا اپنی کوئی نالائکی کی وجہ ہے وہ بھی کسی اور کے عمل کو دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہ یا اپنی انسان کی جو عذاب ہوتا ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہی کہتے رہے ساری اقوام۔ تو یہاں بھی ان دنوں کو اللہ فرماتا ہے وہ دن تو از خود تو منحوس نہیں تھے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے منحوس ہو گئے، ورنہ وہی دن جو ایمان والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے۔ اور سورۃ احقاف میں بیان فرمایا کہ چونکہ بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور وہ انتظار میں تھے کہ بارش آئے گی، تو جب بادل انہیں آتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ بارش برسنے والی ہے، قحط ساری ختم ہوگی۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ بارش آ رہی ہے، ابھی برسے گی اور جل تھل ہو جائے گی اور ہماری جو یہ قحط سالی ہے ختم ہو جائے گی۔ بل هو ما استعجلتم به، بلکہ فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، بارش نہیں ہے، رحمت کی بارش نہیں ہے، وہ عذاب ہے جس کے لیے کہہ رہے تھے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اگر نعوذ باللہ آپ سچے ہیں، ان کنت من الصادقین، تو پھر اللہ کا عذاب لے آئے۔ وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب شذاب آنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا انہیں بتایا گیا کہ یہ بارش نہیں ہے، وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم،
بارش ہے، ہوا ہے، ایسی تیز ہوا کے جس میں دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تدمر کل شیء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، فرمایا اللہ کے حکم سے ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر دیا اس آندھی نے، اور وہ ہو گئے لا یرا الا مساکنہم، کہ یہ کیفیت تھی کہ سوائے ان کے ان کھنڈرات کے گھروں کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم مجرم قوم کو عذاب دیتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو ایک اور جگہ بیان فرمایا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ عاد میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو بانجھ تھی۔ بانجھ جس کا بچہ پیدا رہا ہو اسے عقیم کہتے ہیں۔ بانجھ ہوا یعنی کوئی فائدہ دینے والی نہیں تھی، نقصان دینے والی ہوا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، جس چیز پر بھی آتی اسے چورا چورا کر کے رکھ دیتی، اتنی تیز آندھی تھی اور ایسے کاٹ دینے والی آندھی۔ سورۃ حاقہ میں فرمایا کہ یہ کتنے دن یہ عذاب ان پر طاری رہا۔ فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، کہ ہم نے عاد کو تیز گرجتی ہوئی آندھی سے ہلاک کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رہی۔ یہ آندھی جو ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ فتر القوم فیہا صرعا، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے پڑے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے کہ ہماری قد کے برابر کسی کی قد نہیں ہے، ہماری طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں۔ من اشد منا قوہ، آج کیفیت کیا تھی؟ کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے، وہ تنے جن کے اندر کوئی وزن بھی نہ ہو، کھوکھلے تنے۔ یہ کیفیت تھی ان کی جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کوئی بچا ہے ان میں سے اللہ کے عذاب سے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، ہاں الا من رحم، اللہ جس پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ اپنے عذاب اور ناراضگی سے ہمیشہ محفوظ و معمون رکھے۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ قمر میں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر اس منحوس دن میں تیز مسلسل آندھی جو ہے وہ طاری فرمائی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، جہاں بھی تشبیہ وہی دی ہے کہ لوگوں کو وہ اس آندھی نے یہ کیفیت تھی جب مسلط ہوئی کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے لوگ جیسے جڑ کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، جو جڑ سے کاٹ دیے گئے ہوں کھجور کے تنے خالی، اس انداز میں وہ طاقتور قوم پڑی تھی زمین پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس میں نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس واقعے میں جو درس عبرت ہے ہمارے لیے، وہ چند چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ اپنی رحمت کا طالب بنائے، اپنی مغفرت کا طالب بنائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے گھمنڈ، فخر اور غرور جو ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا غضب ہے، اس کی ناراضگی ہے۔ تکبر کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی موضوع ہے، اس کی ذات کو کہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ العزیز الجبار المتکبر اس کی صفت ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، اور کوئی متکبر نہیں ہے۔ جو متکبر بنتا ہے انا خیر منہ، وہ شیطان بن سکتا ہے، اور کوئی گنجائش نہیں، چاہے یہ تکبر اپنے علم پر ہو، اپنے پیسے پر ہو، اپنی قوم برادری پر ہو، اپنے یہاں تک کہ تقوی پر، اپنی عبادت پر تکبر ہو کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں۔ جس چیز پر بھی تکبر ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، اور کوئی گنجائش نہیں سوائے شیطان کے قرب۔ اور پھر شعور نعمت، جو نبیوں نے کہتے رہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہلے پہچانو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنے میں ہی فلاح ہے۔ انسان خود کو یاد دلائے کہ مجھ پر اللہ کی کیا کیا نعمت ہے۔ یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ کوئی اپنی فرمائش سے پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا کرم ہے۔ اور پھر اس زندگی میں جو کچھ چاہیے تھا انسان کے وجود کے بقا کے لیے، اللہ نے وہ تمام چیزیں بھی عطا فرمائی۔ آنکھوں کا نور عطا فرمایا،
کانوں میں سماعت کا رس عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ذائقہ متاثر ہو جائے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک دوست بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اس نے اپنی کیفیت بتائی کہ میں اللہ سے کئی دن دعا مانگتا رہا کہ اللہ میرا ذائقہ مجھے واپس دے۔ دل کی تکلیف ہے اور بہت کم پرسنٹیج پہ دل کام کر رہا ہے، اسی تکلیف کے دوران جو اور اس کی جیسے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایک یہ پیچیدگی پیدا ہوئی کہ ذائقہ ختم ہو گیا زبان۔ تو کہتا ہے باقی چیزیں تو مجھے جو تکلیف تھی وہ تو بھول گئی، یہ یاد رہی کہ کاش یہ ذائقہ واپس آ جائے، باقی کام تو چل سکتا ہے، کہ کھانے پینے کے اندر کوئی ذائقہ ہی نہ ہو تو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کو ہر چیز اگر ایک جیسی لگے تو پھر کسی چیز کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے زبان کے گوشت کے اس ٹکڑے میں ذائقوں کی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں کروڑوں ذائقے ہوں گے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں شاید ذائقے ہوں، اور زبان ہر ذائقے کو دوسرے سے متمیز کر لیتی ہے۔ زبان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے، اس کو دوسری اس کو ادھر رکھو، یہ لاؤ۔ یعنی زبان میں یہ پہچان رب نے رکھی ہے، وہ آنکھوں میں نہیں ہے ذائقے پہچاننے کی، یہ جو صلاحیت ہے یہ اللہ نے زبان میں رکھی۔ جو صلاحیتیں آنکھوں میں ہیں وہ کام کوئی اور جسم کا حصہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بے عیب بنایا ہے، معذوری ہر قسم کی معذوری سے محفوظ بنایا ہے، تو یہ اس کے شکر کی باتیں ہیں، بجائے اس کے انسان پوری زندگی محرومیاں ہی گنتا رہے کہ میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اور ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کے پاس شوگر کی وجہ سے کوئی میٹھا چکھ نہیں سکتے، نیند نہیں آتی گولیاں کھائے بغیر، ان سے پوچھیں کہ اصل قیمت کس چیز کی ہے۔ ہمارے کاغذوں میں تو اصل قیمت پیسے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل قیمت اس صحت مند گھڑی کی ہے جو آپ کو عطا ہو جائے، جب آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو یہ جو صحت مند زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو تندرستی کو بھی کوئی نعمت سمجھے پہلے، جب ختم ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش صحت ہوتی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے اس مبارک واقعے میں اللہ کی نعمتوں کے شعور کا حکم ہے کہ انہیں پہچانو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر استغفار کا جیسے ذکر فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو استغفار کرنا ہے، توبہ ہے، گناہوں کی معافی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جڑی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کی وجہ سے کئی محرومیاں ہیں جو ختم ہو جائیں گی۔ جب گناہ ہٹیں گے سامنے سے تو پھر اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا ایک سلسلہ ہے اس کے فضل کا، وہ خود بخود جب دیواریں ہٹیں گی تو وہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ کے فضل و کرم کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو صرف گناہوں کی معافی تک نہیں ہوتا استغفار، اس کے ساتھ ہی پر وقت بارشیں، یعنی انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل، اور انسان کا روح، اس کی طاقت، اس کی قوت، اور جیسے سورۃ النحل میں فرمایا کہ انسان کے بیٹے یعنی بچے پیدا ہونا، ان کا صحت مند ہونا، اور باغات اور آمن ہر چیز میں جو برکتیں ہیں، یہ ساری چیزیں استغفار کے ساتھ جڑی ہیں۔ 100 دفعہ استغفار کو معمول بنانا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور پھر صبر و استقامت، ہر نبی کی مبارک زندگی میں یہ ایک خاص صفت ہے کہ انہوں نے ان کی بدتمیزیوں کے باوجود جو کچھ کہتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام چھوڑ دیا ہو، اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک قوم نے مکہ سے بھی نکال دیا، آپ مکہ میں رہ ہی نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا، کیونکہ آپ کا کام تو انہی کے ساتھ تھا، انہی کو اللہ کی طرف بلانا تھا، جو ضال تھے، جو گمراہ تھے، جو مضل تھے، دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے۔ تو اگر نبی صبر نہ کرے ان کی بدتمیزیوں پر یا ان کی زیادتیوں پر، تو پھر ظاہر ہے یہ پیغام، اللہ کے پیغام اور رسالت کا سلسلہ باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر کمزوروں پر جو ظلم ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ نے ان کے جب جرم گنے ہیں، ان کی 4 چھیٹ جو قرآن نے بیان کی ہے، ان کے جرائم میں ایک جرم یہ تھا کہ تم جب جن پر تمہارا بس چلتا ہے تو ظالم بن کر ان کی گرفت کرتے ہو، تو ظالم بن کر گرفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، غصے میں تھا، اس نے کوئی غلطی کی تھی، تو میں نے غصے کی حالت میں تھا تو یہ آواز سنی، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود۔ پہلے میری توجہ نہیں ہوئی، جب توجہ ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار رہے تھے،
اور آپ نے، میں جب متوجہ ہوا تو فرمایا کہ اے ابو مسعود، جتنا آپ کو اس پر اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کو آپ پر اختیار ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے اس قوت اور طاقت والا رب جو ہے اپنی گریب سے آپ کو محفوظ رکھے، تو جن پر آپ جو ہے غالب ہیں ان مغلوبوں پر آپ بھی اپنی جو گرفت ہے اسے نرم کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ابو مسعود انصاری کو حضور نے اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور میرا غلام جو ہے وہ بہت زیادہ دل جلاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو کیا معاملہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا اسے معاف کر دیا کرو۔ اس نے کہا کتنی دفعہ؟ فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، تو لہٰذا معاف کرنے والوں کو ہی اللہ معاف فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، بلکہ اس کو پورا آپس میں ملا کے بیان فرمایا گیا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ یعنی جو پسند کرتا ہو کہ اللہ اسے معاف کرے تو اسے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے جن پر وہ غالب ہو، جس پر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ اور پھر انسان کی اپنے عمل کی وجہ سے یا نالیکی کی وجہ سے کچھ لمحات منحوس ہو سکتے ہیں، یعنی مطلقاً کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اللہ نے سب دنوں میں سب راتوں میں برکتیں رکھی ہیں، والعصر قرآن نے قسم اٹھائی ہے، لیکن جن پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ لمحات نحوست کا سبب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے جو گھر باقی رکھے انہیں سامان عبرت کے طور پہ اللہ نے بیان فرمایا، وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، قوم عاد اور سمود، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مساکن ہیں، ان کے جو گھر ہیں، جو بستیاں ہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھا، لیکن اجڑے ہوئے گھروں کے طور پر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن جن پر عذاب بن کے آندھی چلتی رہی ہو، ہر چیز کو اس نے دروازے توڑ دیے۔ خود ان طاقتور کو جو کہتے تھے کہ ہم طاقت والے ہیں، اللہ نے عذاب بھیجا ہوا کا، جو بڑی لطیف چیز ہے، ہوا بھاری نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے اپنے وزن میں، ہوا دیکھیے اب یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا، تو جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اللہ نے اس چیز کا عذاب بھیجا جو نظر ہی نہیں آتی تھی، تو فرمایا اب بتاؤ کون طاقتور ہے؟ وہ چیز جو بظاہر سب سے لطیف ہے اور سب سے کمزور ہے کہ نظر ہی نہ آئے، وہ آندھی جو ہے اس نے تمہیں بے بس کر دیا۔ تو یہ کھنڈرات جو ہیں ان کی نشانیاں ہیں اور سامان عبرت ہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کے لیے بھی وہ کلمہ ہے کہ کیا تم اس پر حیران ہو، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس پر حیرانی ہے کہ تم میں سے ایک شخص نبی بن کے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ یعنی یہ جو اقوام تھی، گزشتہ اقوام جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا، ان کی یہ سوچ، وہ کہتے تھے کہ جی ہم میں سے ہم جیسا ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ جو ہے کہ دوسرے کو کم اہم سمجھنا یا یہ کہنا کہ یہ ہم میں سے ہے تو لہذا یہ اللہ کی بات نہ کرے، ہم میں سے کوئی، جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور طائف میں سے کسی اور کو کیوں نہیں چنا، آپ کو کیوں چنا ہے، نعوذ باللہ، رسالت کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو رسول ہونا چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں یہ مشورے دینے والے کہ فلاں کو نبی بننا چاہیے تھا، فلاں کو رسول بننا چاہیے تھا؟ تو اس طرح کی یہ جو سوچ ہے یہ تقریباً سب اقوام کی رہی ہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جو اپنائیت ہے اپنی قوم کے لیے، یا قومی کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ان کی ہٹ دھرمی کے باوجود آپ انہیں اپنی قوم اور اپنائیت کے ساتھ ہی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور یہ کہہ کر کہ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار۔ یعنی قوم کی بدتمیزی کی وجہ سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنا منہج نہیں چھوڑنا چاہیے، جو منہج نبیوں کا ہے اسی کو اپنائے رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ گالی نکالیں تو پھر اللہ کی طرف بلانے والا بھی گالم گلوچ پہ اتر آئے، عام آدمی کوئی، تو اسے نبیوں کا جو منہج تبلیغ ہے اسی کو اپنانا چاہیے کہ وہ ناصر رہے، وہ خیر خواہی رہے۔ اور ظاہر ہے اسی طرح جیسے کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ آگ جلانے والی ہے، ایک جس کو پتہ ہے کہ اسے پھر طریقے سے محبت سے انہیں روکنا چاہیے، تبھی وہ رک سکتے ہیں۔
ورنہ اگر دور سے ہم لیکچر دیتے رہیں تو بچہ تو آگ میں پہنچ جائے گا، اس لیے اٹھ کر اور پکڑ کر اور سینے سے لگا کر جو ہے وہ آگ سے بچایا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک طریقہ تھا انبیاء کا۔ اور پھر یہ جو اخلاص ہے، ان اجریہ الا علی الذی فطر، تبلیغ جو ہے اس کا اجر لوگ نہیں دیا کرتے، اس کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اسی کی خاطر یہ خیر کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور یہ آخری بات، ویسے تو اور بھی بہت سے اسباق ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ہماری گفتگو کے حساب سے کہ تکذیب اور ہٹ دھرمی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو لازم کر دیتی ہے۔ تو انسان کو ضدی نہیں ہونا چاہیے، ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے، کسی سمجھانے والے کی بات پر تھوڑا سا ہمدردی سے اس کو اس کے جو نصیحت ہے اسے بھی تھوڑا محبت سے سننا چاہیے، نرمی سے سننا چاہیے، اور کچھ اور کرنا چاہیے کہ کہیں ٹھیک بات نہ ہو۔ پہلے سے ہی کہے کہ بھئی آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہم ماننے والے نہیں ہیں، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہم نے کبھی نہیں ماننا، نعوذ باللہ۔ پہلے سے ہی دروازے بند کر کے اور دیوے مسما کے جربے وجہ اس کی طرف نور آنا ہے، روشنی آنی ہے۔ اس لیے کوئی کھڑکی روشنی کے لیے کھلی رکھنی چاہیے دل کی، کسی کی بات اندر اس کو جگہ دینی چاہیے کہ وہ خیر کی بات ہو، تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو اسی پر موضوع پر یہ آخری آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جو سورۃ احقاف کی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا ہے، امت محمدیہ وہ امت اجابہ ہو یا امت دعویٰ ہو، کہ ہم نے انہیں دنیا میں ایسے ہی تمکن عطا فرمایا تھا جیسے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کے کان تھے، آنکھیں تھیں، دل تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن شَيْءٍ، لیکن اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو نہ ان کے کان ان کے کام آئے، نہ آنکھیں ان کے کام آئیں، نہ دل ان کے کام آئے۔ ہر چیز جو صفات ان کے اندر موجود تھی، جو حق کو پہچانتی، دیکھتی، غور کرتی، وہ ساری چیزیں جب وہ ضدی ہو گئے، ہٹ درم ہو گئے، تو باوجود ان استاذوں کے، آنکھ بھی استاذ ہے بندے کی، کان بھی استاذ ہیں جو حق سن کے قبول کرتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے قبول کرتی ہیں، دل غور و خوض کر کے انسان کا عقل و فہم اسے نیک راستے پہ لگاتا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے انکار کر دیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو ان کا استہزاء تھا اسی نے ان کا احاطہ کر لیا، یعنی عذاب کے مستحق بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس یہ ذرائع علم کے تھے، حق کو پہچاننے کے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان آنکھوں سے کام لیتے، کانوں سے کام لیتے اور اپنے دل عقل و فہم سے کام لیتے، بجائے ان کو استعمال میں لا کر حق کو پہچاننے کے، فرمایا اسی طرح محروم رہے صرف اپنے ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو سننے کی توفیق اور شوق عطا فرمائے اور اسے قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔